اگر آپ کو کبھی زندگی میں ایک بار روشنی کی رفتار سے زیادہ سپیڈ سے سفر کرنے کا موقع مل جائے تو آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ مارس، ٹائٹن، پلوٹو، یا پھر کسی نزدیکی ستارے، یا پھر اس سے بھی دور؟ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا فاسٹر دین لائٹ سپیڈ پاسبل ہے، یا پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار سے کوئی بھی چیز تیز سفر نہیں کر سکتی، مطلب کہ لائٹ سپیڈ ہمارے یونیورس میں خلا میں سفر کرنے کے لیے ایک سپیڈ لمٹ ہے، یعنی ایک رکاوٹ ہے۔ لیکن ایک راستہ ہے جس کی مدد سے اس سپیڈ لمٹ کو بریک کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے روشنی کی رفتار سے کئی فیصد زیادہ تیزی سے سفر کرنا ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ ایک ایسا سپیس شپ بنانا ہے جو کہ سپیس ٹائم کو ڈسٹارٹ یعنی سپیس ٹائم میں بگاڑ پیدا کرے۔ ایسی ٹیکنالوجی کو وارپ ڈرائیو کہتے ہیں۔ اگر کسی سپیس شپ میں وارپ ڈرائیو ٹیکنالوجی استعمال ہو تو اس کی مدد سے روشنی کی رفتار کو پار کیا جا سکتا ہے۔ ایک وارپ ڈرائیو سپیس شپ دکھنے میں کچھ ایسا ہوگا۔ یہ شپ اپنے آگے سپیس ٹائم کو سوکیڑ یعنی کمپریس کر دے گا، جبکہ اپنے پیچھے سے سپیس ٹائم کو ڈائلیٹ یعنی پھیلا دے گا، جس کی وجہ سے ایک ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے گی جس میں نہ کہ سپیس شپ خلا میں آگے بڑھے گا بلکہ سپیس یعنی خلا اس سپیس شپ کے ارد گرد موومنٹ شو کرے گی، یعنی آگے بڑھے گی۔ اس طرح سپیس شپ کازمک سپیڈ لمٹ یعنی سپیڈ آف لائٹ کو بریک نہیں کرے گا اور کائنات میں بہت دور تک رسائی حاصل کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنی دور تک وارپ ڈرائیو ٹیکنالوجی کی مدد سے سفر کر پائیں گے؟ موجودہ راکٹس انسان کو مارس تک تقریباً 7 منتھس میں پہنچا سکتے ہیں۔ اگر وارپ ڈرائیو ہمارے سپیس شپ کو روشنی کی رفتار کے 10% تک بھی پہنچا دے تو ایک ایسا سپیس شپ ہمیں مارس تک صرف 75 سیکنڈز میں پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح سورج تک پہنچنے کے لیے صرف 50 سیکنڈز چاہیے ہوں گے، اور آرٹ کلاؤڈ کو صرف 75 ڈیز میں پار کر لیا جائے گا۔ مزید 83 ڈیز گزارنے کے بعد ہم پہنچ جائیں گے الفا سینٹوری تک، the nearest star system to us، جس میں ایک پلانٹ پروکسیما سینٹوری موجود ہے جو کہ ہیبیٹیبل زون میں ہے، یعنی کہ جس پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے، جہاں انسان اپنی پہلی خلائی کالونی بنا سکتا ہے۔ لیکن خلائی کھوج یہاں رکے گی نہیں۔ ہمارا اگلا سٹاپ گلیزی 667c ہوگا، جو کہ زمین سے گرم اور سائز میں بڑی ہے اور زمین سے 22.18 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ اگرچہ اس پر لائف کی پاسبلٹی کے زیادہ چانسز نہیں، لیکن پھر بھی اب اتنی دور آ کر ایک چکر لگانا تو بنتا ہے۔ اس کے بعد اور اسپیس کرافٹ کو بھی لانچ کیا جائے گا، جن کی منزل کیپلر 442b اینڈ کیپلر 452b ہوگی، جو کہ ہمارے ہیبیٹیبل ایکزو پلینٹس کی لسٹ میں اگلے نمبر پر آتے ہیں۔ لیکن ان پلینٹس تک پہنچنے کے لیے 10% لائٹ سپیڈ کافی نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پاس تقریباً 1200 سال فضول ضائع کرنے کے لیے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں تو ہمیں اپنے سپیس شپ کی سپیڈ بڑھانی ہوگی۔ اگر اسپیس شپ کی سپیڈ 1000 ٹائمز دی سپیڈ آف لائٹ ہو جائے تو ہم ان کیپلر ایکزو پلینٹس تک صرف 437 ڈیز میں پہنچ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم کائنات میں روشنی کی رفتار سے 1000 گنا بھی زیادہ تیزی سے سفر کریں تب بھی ہمیں اسپیس ایکسپلوریشن میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ باتیں سن کر خالق کائنات کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی کائنات اتنی عظیم اور بڑی ہے تو وہ کیسا ہوگا۔ کائنات بہت 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 بڑی ہے اور یہ اور بھی بڑھ رہی ہے، یعنی کہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ ہم کبھی بھی اس کائنات کے کسی کنارے تک نہیں پہنچ پائیں گے، چاہے جتنا بھی زور لگائے اور جتنی بھی پاورفل اور ایڈوانس وارپ ڈرائیو ٹیکنالوجی بنا لے، لیکن ہمیشہ ہماری ایک حد ہوگی۔ یہاں تک کہ ہماری ملکی وے گیلیکسی، جس میں ہمارا پلانٹ اور سٹار موجود ہے، 2 لاکھ لائٹ ایئرز کے مسافت پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں قیامت سے پہلے ہم ایسا راکٹ بنا لیں جس کی رفتار ہر گھنٹے 1 لائٹ سپیڈ کے برابر بڑھتے جا رہی ہو، تب بھی 22 سال کے سفر کے بعد ہم اپنی گیلیکسی کے کنارے تک پہنچ پائیں گے۔ اب گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر لیتے ہیں۔
اب تک کے بنائے گئے سب سے تیز ترین راکٹ ہمارے اس فرضی تصور کردہ راکٹ سے 90 ملین ٹائمز سلو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انٹرسٹیلر ٹریول کرنے کے لیے ابھی ہمیں بہت انتظار کرنا باقی ہے، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وارپ ڈرائیو بنانے کے لیے جو انرجی درکار ہوگی وہ بہت زیادہ ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پلیز کامنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے۔ تب تک کے لیے جڑے رہیے گا محافظ ٹی وی کے ساتھ، اے چینل ڈیڈیکیٹڈ ٹو لرنرز۔ اللہ حافظ۔